بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے متعلق اس کا دوسرا حصہ عرض کروں گا۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چاکمغل تحصیل میل سے ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی جس میں میری تفسیر کرمانی ہے، اور دوسرا میرا چینل کرمانی ٹی وی 3 ہے جس میں میں آپ کی خدمت میں مسائل عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میرا مشن یہ ہے کہ قرآن مجید کو تمام دنیا میں پھیلانا اور اس کا سمجھانا اور مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سمجھانا۔ عزیز محترم، میں آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے متعلق چند مسائل عرض کروں گا۔ پہلی رکعت میں کسی سورت کا آخر پڑھا اور دوسری میں کوئی چھوٹی سورت، مثلا پہلی میں افحسبتم اور دوسری میں قل هو اللہ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عالمگیری کتاب میں موجود ہے۔ فرض کی ایک رکعت میں دو سورت نہ پڑھے اور منفرد پڑھ لے تو حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ ان دونوں میں صورتوں میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر بیچ میں ایک با چند صورتیں چھوڑی تو پھر مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں رد المحتار میں موجود ہے۔ پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی اور دوسری میں ایک چھوٹی صورت درمیان میں چھوڑ کر پڑھی تو مکروہ ہے، اور اگر وہ درمیان کی صورت پڑھی ہے کہ اس کو پڑھے تو دوسری کی قرات سے پہلے قرات پہلی سے طویل ہو جائے گی تو حرج نہیں ہے۔ جیسے والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اذا جاء کے بعد قل هو اللہ پڑھنا جو ہے نہ چاہیے۔ یہ در مختار میں موجود ہے مسئلہ۔ قرآن مجید الٹا پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اور اوپر کی صورت پڑھے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تری کیف پڑھی، یہ عزیز محترم مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اس کے لیے سخت وعید بھی آئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن الٹا کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے، اور بھول کر جو ہے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، گناہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح بھول کر ہو تو نہ گناہ نہ سجدہ سہو ہے۔ بچوں کی آسانی کے لیے پارا آخری خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں موجود ہے۔ بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی یا ایک چھوٹی صورت کا فاصلہ ہو گیا، پھر یاد آیا تو جو شروع کر چکا ہے اس کو پورا کرے، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑا ہو، مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تری یا تبت شروع کر دی، اب یاد آنے پر اسی کو ختم کرے، چھوڑ کر اذا جاء پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ مسئلہ رد المحتار یعنی در مختار میں بھی موجود ہے۔ یہ نسبت ایک بڑی آیات کے 3 چھوٹی آیاتوں کا پڑھنا بہتر ہے، اور جز صورت اور پوری میں افضل وہ ہے جس میں زیادہ آیاتیں ہوں۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ رکوع کے لیے تکبیر کی مگر ابھی رکوع میں نہ گیا تھا، یعنی گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے قابل نہ ہو چکا تھا، اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہو تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو قرات کے مسائل عرض کرتا ہوں۔ مسائل قرات بیرون نماز۔ میرے دوستو، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور سب عبادت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو جو ہے اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں جو ہے اعوذ پڑھنا واجب ہے، اور ابتداء صورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب، اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہے، قل هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اس صورت میں اعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا استحباب مؤکد ہے۔ درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور دینی کام کی مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ سورت برات سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ لے، اور جو اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور اس سورت پر برات آ گئی تو تسمیہ پڑھنے کی
حاجت نہیں ہے۔ اور اس کے ابتدا میں نیت توبہ جو آج کل کے حفاظ کرام جو ہیں حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ سورۃ توبہ ابتدا بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے محض غلط ہے۔ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، اور جاڑوں میں یعنی سردیوں میں اول شب کو کہ حدیث میں ہے کہ جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جس نے ابتدا شب میں ختم کیا تو صبح تک استغفار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو دارمی نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوں گے، اور جاڑوں کی رات بڑی ہوتی ہے تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ 3 دن سے کم میں قرآن مجید کا ختم خلاف اولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا ہی نہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ جب ختم ہو تو 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو ایک بار زیادہ نہ پڑھے۔ نیت لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو تو یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بھولے ورنہ مکروہ ہے، دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانہ اور مواضع نجازت میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغیر سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے۔ اگرچہ اور کام اپنے کام میں ہوں، فتاوی رضویہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں حرام ہے، اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخصوں پڑھنے کے والے ہوں، اگر چند آدمی پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے یا طالب علم دین کی تکرار کرنے یا مطالعہ دیکھتے ہو، وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر اس مسئلے کو سنیں، قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ عورت کو عورت سے قرآن مجید پڑھنا غیر محرم نبینہ سے پڑھنے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ اسے دیکھتا نہیں مگر آواز تو سنتا ہے، اور عورت کی آواز بھی عورت سے یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرماتے ہیں کہ میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، جہاں تک کہ تن کا جو مجھ سے تو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن مجید پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کو کوڑھی ہو کر آئے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، دارمی، نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اندھا ہو کر اٹھے گا۔ جو شخص غلط پڑھتا ہے سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کو مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے بتا دینا واجب ہے۔ قرآن مجید نہایت بریک قلم سے لے کر چھوٹا کر دینا، جیسا آج کل تعویذی قرآن چھپتے ہیں، مکروہ ہے، اس میں تحقیر کی صورت ہے، حمل بھی نہ چاہیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ دیواروں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا اچھا نہیں ہے، اور مصحف شریف کو مطلع کرنے میں حرج نہیں، بلکہ یہ بہنیت تعظیم مستحب ہے۔ عزیزان محترم، آج میں نے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے چند مسائل عرض کیے، اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دو چینل ہیں، ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب، اور لوگوں تک شیئر کریں، اور
تاکہ اسلام پھیلے، قرآن پھیلے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان پھیلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔